بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدر شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں پارٹ 8 کی ریڈنگ، یعنی کہ ایپیسوڈ 8 کی ریڈنگ، ناول نار از قلم سحر ساجد۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں جیسے کہ پتہ چلا کہ جہانگیر مر چکا ہے، تو اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے یا پھر کیا ہونے والا ہے، پھر ہولا کا کیا ہوگا، ہولا کی آگے لائف میں کیا ہوگا، کیا وہ ہمایوں سے شادی کرے گی یا پھر مسنا اور ہمایوں کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی۔ تو کافی ساری ایسی جو ہے نا خدشات، اور ہمیں جو لگ رہا ہے کیا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دیکھنے کے لیے چلیں آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ریڈ۔ اس نے ایک بازو تابوت کے گرد پھیلا کر سر کندھے سے ٹکا رکھا تھا۔ وہ روتی نہ تھی، بہن نہ کرتی تھی، بس ایک سوگوار سے ماتم زدہ جامع چپکی زد میں تھی۔ سیاہ بالوں کی لیٹیں چہرے کے اطراف بکھری ہوئی، بے ترتیب ملگجا شکن زدہ لباس کے جس پر چکنائی کے داغ بہت واضح تھے۔ ٹرے ہاتھ سے گرنے کی وجہ سے چکنائی کپڑوں کو داغدار کر گئی تھی۔ زرد رنگت، پپڑی جمے ہوئے ہونٹ، آنکھیں اندر کو تنسی ہوئی۔ تو بہار وجود ہزار رت کے نام ہوا، کوئی نہ کوئی بار بار اس کے کندھوں پر گرنے والے دوپٹے کو اس کے سر پر جما دیتا، مگر وہ تو یوں بے فکر لاپرواہ تھی جیسے اس کے بعد اور آج کے بعد اسے کسی چیز کی فکر لاحق نہ ہونی تھی۔ پر ہمدم سلسل بے ہوش تھی۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور ڈھے تو احمد ثابت چکے تھے کہ جوان لاش اٹھائے نہیں اٹھتے، مگر وہ ہولا، وہ چپ تھی، خاموش تھی، ہونٹوں پہ یوں جیسے مہر لگا چھوڑی تھی۔ آنسوؤں سے آ رہی آنکھیں اور سب اسے دیکھ دیکھ کر روتے تھے، اسے دیکھ کر بین کرتے تھے، اور وہ کہاں تھی؟ تو کیا وہ وہاں تابوت کے گرد ایک بازو پھیلائے سر ٹکائے بیٹھی تھی؟ نہیں تو وہ تو جہانگیر کے ساتھ ان لمحوں میں زندہ تھی کہ جو اس کی زندگی میں فقط چند تھے اور انگلیوں پر گن کے بتائے جا سکتے تھے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، آواز ہوا کے دوش پہ لہرائی۔ ہاں، میں نے یقین کیا، مان لیا جہانگیر، اور اس نے جواب دیا۔ تم پرانی طریقوں کو بھول کیوں نہیں چاہتی؟ آواز کا چابک پھر سے برسا۔ لو، میں نے بھلا دیا، سب بھلا دی، مٹا دی، یوں کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ مگر جہانگیر تم کہاں؟ سوال اس کے ارد گرد کسی بل کھاتے ہستے کی طرح اپنا آپ کسنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ مجھے آواز دو، پتہ بتاؤ، کوئی نشانی، کوئی سراغ تو خدا کی قسم میں وہاں پہنچ کر دم لوں، اور خدا قسم مجھ پر سانسیں حرام ہو جو تمہیں کھوجنے سے پہلے میں۔ تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ میرے ہاتھ اسے چھونا چاہتے ہیں، تمہارا لمس۔ اور سوچوں میں خلل دونوں ہاتھوں نے ڈالا تھا جو کہ میت کو اٹھانے کے واسطے لپکے تھے، اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ میں کہا تھا نا تمہیں اسے زندہ لے کر آنا۔ زندہ؟ ایسے کیوں لے کر آئے تم اسے؟ کیوں ہمایوں؟ کیوں تمہیں ترس نہیں آیا؟ مجھ پر رحم نہیں آیا؟ ذرا سا خیال بھی نہیں آیا؟ وہ ہمایوں کا گریباں دونوں ہاتھوں سے پکڑے جکڑے تیش سے سوال کرتی تھی۔ اور ہمایوں؟ اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوا، وہ سر جھکائے، نظر جھکائے اس کے تیش کو سہتا رہا، اور اتنا ضبط کے باوجود ایک آنسو ہولا کے ہاتھ پر جا گرا، اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہٹی۔ اس نے حیرت سے ہمایوں کو دیکھا، پھر مڑ کر تابوت کو، اور ٹھیک اسی لمحے سے یہ انکشاف ہوا۔ کسی بم کی طرح حقیقت اس کے سر پر پھٹی تھی۔ وہ دہشت زدہ پھٹی آنکھوں سے جہانگیر کی بند آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ جہانگیر اور اس کی چیز سے درختوں پر بیٹھے سب پرندے خوف زدہ ہو کر اڑ گئے۔ دکھ کی شاخ پہ کبھی خزاں نہیں آتی، یہ ہمیشہ ہری رہتی ہے۔ تو اب سے وہ بھی دکھ کی ایک ایسی ہی شاخ تھی جسے ہمیشہ ہرا ہی رہنا تھا۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، شانے جھک سے گئے تھے، دل اتنا بے قرار کہ پوچھو ہی مت۔ رونے پر آتی، روئے ہی چلی جاتی، قرآن پڑھنے پہ آتی تو دن رات کی تمیز ختم کر دیتی۔ اسے یقین آتا، ابھی تک یقین آتا کہ وہ ایسے کیسے چلا گیا، کیسے؟ ابھی تو ایک بھرپور زندگی جینی تھی اسے، اپنی مرضی کی، اپنے سٹینڈرڈ کی، اس کے تو ابھی بڑے خواب تھے، ایک بھی تو پورا نہ ہوا تھا، تو وہ کیسے چلا گیا؟ کیسے؟ اس کے دل کو سکون نہ آتا تھا، چین نہیں ملتا تھا، یوں جیسے ایک آگ سی ہو جو دل کے مقام پر دہک رہی ہو۔ ہوش تو تب آیا جب پھپھو، اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا، وہ کپڑے کو پکڑے سیے جا رہی تھی۔ پھپھو، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے حد حیرت سے ان کے ہاتھ سے سوئی دھاگا لیا تھا۔ جہانگیر کے کپڑے سینے دیکھ نہیں رہی؟ وہ ناگواری سے بولی، اور بولی کیا؟ سمجھو کہ بم پھوڑا۔ ہولا کا دل دھک کر کے رہ گیا، اور وہ بدترین شوق کے تحت انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک بالکل نوزائیدہ بچے کا سائز کا کرتا سی رہی تھی۔ مسنا؟ تبسم کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ تبسم؟ کیا؟ سب ہی اسے حیرانی سے دیکھتے تھے۔ خیریت مسنا؟
تم اتنی سویرے سویرے سب ٹھیک ہے نا؟ زہرا نے سوال کیا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں آگے بڑھی اور کرسی پر جا بیٹھی۔ تبسم اور زہرا میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ زہرا نے کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا۔ اچھا چلو آؤ ناشتہ کرو، انہوں نے کہا، اور ہمایوں نے بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یوں انہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، بہن عدت میں ہیں تمہاری، احمد انکل بھی ہمت گنوائے بیٹھے ہیں، اور فرہندہ آنٹی۔ اف مسنا، اب میں کیا تمہیں بتلاؤں یہ ان سب کی حالتوں کے بارے میں؟ ہمایوں شوق سے کہہ رہا تھا۔ ہمایوں میں تھک گئی ہوں اور اب تو، اور وہ کہتے کہتے سے رک سے گئے۔ کیا اب تو؟ وہ چاند لبے اور چباتی کشمکش کا شکار نظر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات ہمایوں کو بتا کر وہ مزید اس کو خفا کرے گی، اس کی ناراضی کا سامنا کرے گی۔ کیا اب تو مسنا؟ وہ ماتھے پہ بال لیے ذرا سختی سے بولا۔ وہ پھپھو انہیں ان کا ووٹ کی مسنا اور ہمایوں کا تنبیہ کرتا انداز۔ مسنا نے بسادہ ہونٹوں پر زبان پھیری۔ پھپھو بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں، ہولک کے خیال میں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس حادثے سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ رک رک کر اس کی حفا سے حفا تر ہوتی نظروں کو سہ سہ کر اس نے بات مکمل کی۔ ہمایوں اگلے کئی لمحوں کے لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ ویری گڈ، بہت اچھے مسنا۔ اور مسنا نے بے ساختہ آنکھیں بند کی، لہجہ ہی اتنا طنز کیا تھا۔ ٹھیک ان حالات میں، ٹھیک اسی وقت میں تمہیں یہاں اپنے گھر میں ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ اور مسنا کے ماتھے پر بے اختیار پسینہ چمکا۔ تم خود غرض ہو، تم مسنا، تم، ہاں مجھے یقین نہیں آ رہا مسنا۔ ہمایوں مفتی کی مسز ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمایوں میں بھی، بس ٹھیک ہے جو تم نے کیا، تم یہاں رہو، آرام کرو، تمہاری زندگی تھوڑی ہے جو تم فرق پڑا۔ اور اس کے ہاتھ اڑا کر اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی روک دیا اور خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مسنا نے کنفیوزڈ انداز میں ہاتھوں کو مسلا تھا۔ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تکلیف ہوئی تھی مسنا کے یوں چلے جانے پہ، لیکن اس نے منع نہیں کیا، کچھ کہا نہیں، جو بن کہے نہ سمجھے کہہ کر بات کو گنوانا کیا۔ اور ہاں، ابو اور پھپھو اس کی ذمہ داری تھوڑی ہیں جو وہ ہلکان ہوتی، یہ تو ہولہ کے گلے میں ڈھول تھا نا۔ اور پھپھو، اس نے تھکن اور تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ ہاں، ان کا ذہنی توازن درست نہ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوتی اگر وہ اس حادثے کے بعد سنبھل جاتی، ٹھیک رہتی، ان کو سنبھالنا، ان کے چھوٹے چھوٹے کام، وہ اتنے سوال کرتی کہ زچ کر ڈالتی۔ کسی بات پہ اٹ جاتی تو بس اٹ جاتی، ماننے پہ آتی تو بلا چوں چرا کے یہ مان جاتی، نہ ماننے پہ آتی تو تب بھولا کا دل چاہتا کہ دہاڑے مار مار کے روئے، سر پر ہاتھ رکھ کے روئے۔ جہانگیر، اور دیکھو تو صحیح کہ تم زندگیوں کو، ہماری زندگیوں کے کیا سے کیا بنا گئے۔ ایک عمر تمہارے خوابوں کے لیے ہم نے زندگی کو ڈھویا، اور وہ تھک جاتی، تھک کر نیند کی گولی لیتی اور بے خبر ہو جاتی، مگر اس کا یوں بے خبر ہو جانا بھی کب آسان تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد ہی احمد صاحب کو مجبوراً اسے اٹھانا پڑتا، اور وجہ فرہندہ، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی نہ سنبھال سکتا تھا۔ ہاں تو زندگی سے کچھ یوں ملی تھی کہ پل پل کسی مشقت کی طرح کاٹا جاتا تھا۔ مسنا، جی 2 دن ہو گئے ہیں آپ کو آئے، کیا آپ واپس نہیں جائیں گی؟ اور اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ صبح ہمایوں کے ہاتھوں عزت افزائی، اور اب آپ بھی، میں بس چند دنوں کے لیے آئی تھی، چلی جاؤں گی، وہ ہکلائی، اور آپی نے محض سر ہلایا تھا۔ مسنا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے یہیں واپس آنا، چاہے جتنے دن بھی آپ وہاں رہ لیں، آنا تو یہی ہے نا، لیکن اس وقت آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ احمد انکل کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ کیا ہم نے آپ کو مجبور کیا واپس آنے پہ؟ اور ہمایوں بتا رہا تھا کہ آنٹی فرہندہ کی حالت، اور تبسم نے بے ساختہ تاثر سے ہونٹ پیٹے تھے۔ بہرحال یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن آپ کے گھر والے مشکل میں ہیں نا۔ اور پھر گہری سانس لے کر انہوں نے بات مکمل کی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور مسنا، اس نے بے اختیار سارا اپنے ہاتھوں پہ گرایا تھا، اس نے خود کو خود ہی اپنے شوہر اور سسرال والوں کی نظروں میں ڈی ویلیو کر دیا تھا۔ 4 ماہ 10 دن بعد، آج 11واں دن تھا، تو جہانگیر کے اس کی زندگی سے گئے ہوئے 4 ماہ 11 دن ہو گئے تھے، اور وہ ایک دم اچانک بے طرح سے خالی ہوئی تھی، جیسے کچھ کرنے کو نہ رہا ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ 4 ماہ 10 دن تو اس کا سو ختم ہوا، اسے زندگی کی طرف آنا تھا، اسے اجازت تھی کہ وہ زندگی کو جیسے چاہے گزارے، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب سے، آج کے بعد سے وہ کیا کرے گی، جہانگیر کے بعد وہ کیا کرے گی۔ یا میرے اللہ خداوند، ایسا تو میں نے سوچا نہ تھا، کون سوچتا ہے ایسا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ وہ یوں ہو گئی جیسے کوئی مفلوج، اس کی زندگی کے پیر بھی تو مفلوج ہو کر رہ گئے تھے، اور اب جب اس نے پیر زمین پر جمانے چاہے، چلنا چاہا، تو معلوم ہوا کہ وہ تو چلنا بھول چکی ہے۔ اس کو کوئی اب قدم رکھنا، قدم جمانا سکھائے، انگلی پکڑ پکڑ کر چلائے۔ ہاں تو اب کون؟
بیڈ پر بیٹھی گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی ساکت بیٹھی تھی کہ لگتا تھا اب تو وہ حرکت نہ کرے گی، نہ اب تو کبھی بھی نہ، اور آنسو واحد تھے جو حرکت پذیر تھے، موم کی طرح پگھل پگھل کر بہتے ہوئے ایک تواتر سے مسلسل۔ کون کہتا تھا کہ آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں؟ آہستہ تو نہ ہوتے تھے۔ کون کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے؟ اسے تو نہ آیا تھا۔ جہانگیر سے کیا رشتہ تھا؟ اس کا محبت کا نہیں، وہ تو اس کا جوڑ تھا اور اس کا شوہر تھا۔ تمام تر تلخیوں کے باوجود اس نے تو یہ تو نہ چاہا کہ وہ چلا جائے، ایک ناآسودہ سی زندگی گزار کر اور پھر ایسی جوانی بھرے میں چلا جائے۔ اسے یہ دکھ مارتا تھا اس کا شوہر نہ رہا تھا کہ جس کے ساتھ اس نے زندگی ساری بتانی تھی۔ اسے یہ غم کھاتا تھا تو اب وہ کیا کرے؟ زندگی کیسے بتائے؟ کس سے جھگڑے؟ کس سے خفا ہو؟ کس کی تلخ باتوں پہ روئے؟ ہاں وہ کیا کرے؟ کیا کرے تو آخر کرے کیا؟ اور اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں بلند ہونے لگی تھی، یوں لگتا تھا کہ آنکھیں نہیں کوئی بڑا سمندر تھا جو بہتا ہی چلا جاتا تھا۔ کئی لمحوں بعد دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے چونکایا تھا اور اس نے ہونٹ پیچھ کر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ جانتی تھی باہر کون تھا؟ ابو تھے، اور اسے یوں زیادہ تر اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ ہولا دستک دوبارہ ہوئی مگر وہ چپ بیٹھی رہی۔ وہ اس حال میں اور اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابو اسے سوتا سمجھ کر چلے جائیں۔ دستک ایک بار پھر ہوئی، اس کا نام پھر سے پکارا گیا اور وہ ایک بار پھر سے ہونٹ بھیجے خاموش رہی۔ بلاخر احمد صاحب چلے گئے تھے۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی اور اسے اپنا ہی چہرہ دیکھ کر دھچکا لگا۔ اتنے مہینوں سے اس نے کب دیکھا تھا؟ آئینہ نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ حیرت سے خود کو دیکھتی رہ گئی۔ بال کئی دن سے چٹیا میں بندھے ہوئے، مسلا ہوا لباس اور بیمار سا چہرہ۔ اس کے چہرے پہ چیک بونز بے حد واضح ہو گئی تھی، سیاہ ہلکے بہت نمایاں تھے۔ کالر بونز بھی پہلے سے زیادہ ابھر چکے تھے۔ مسنا کو جب وقت ملتا تھا وہی اس کے وال بنا دیا کرتی تھی۔ اس نے تو کب سے ایسی چیزوں پہ توجہ ہٹا دینا چھوڑ رکھا تھا۔ شیشے سے ہوتی ہوئی نظر سنگھار تک میس آ گئی تھی۔ وہاں کاسمیٹک کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، پرفیومز، میک اپ، ایسیسریز، نیل پینٹ، جیولری۔ اسکول جوائن کرنے کے بعد سے وہ ایسی چیزوں پر توجہ دینے لگی تھی، اور اب وہ چند لمحے ان چیزوں کو دیکھتی رہی اور پھر سے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ معلوم نہیں اسے کیا سوچے، اس نے چٹیا کے بال کھولنے شروع کیے۔ بال کھول کر اس نے سنگار میز پر نظر دوڑائی، پھر ہاتھ لپسٹک کی طرف بڑھایا۔ اس نے لپسٹک کھول کر ہونٹوں پہ لگانی چاہی اور ایک دم سے سکتے میں آئی تھی، ٹھہر گئی۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا اور اس پہ ایک بدترین انکشاف ہوا۔ آج کے بعد سے وہ کوئی سنگار کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کا دل خالی تھا، ویران تھا، بنجر ہو چکا تھا۔ اس نے یکدم لپسٹک کو سنگھار میز پر پھینکی، یوں جیسے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو۔ ایک لہر سی اٹھی اور اس کے اندر اس نے ساری چیزوں کو ہاتھ مار کے گرا دیا۔ نیل پینٹس کو کھول کھول کر ضائع کر دیا، ڈسٹ بن میں گرا دیا۔ چند لمحے ان بکھری چیزوں کو تکتی رہی اور پھر کھڑکی میں جا کھڑی کہ جہاں سورج کی تمازت پھیل چکی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ چہرہ اٹھا کر سورج کی تمازت کو محسوس کرنا چاہا۔ اس کی بند آنکھوں میں چبھن تھی، تکلیف سی تھی۔ سورج کی تمازت نے اس تکلیف کو ذرا سا کم کیا تھا اور وہ یوں ہی چہرہ اٹھائے کھڑی رہی، اور اس کے اس طرح سے کھڑی وہ کسی گمشدہ روح کی مانند لگتی تھی، اور بے اختیار اسے ایک عنوان دینے کو جی چاہتا تھا، دی لاسٹ ون۔ اس کی عدت ختم ہوئی تو ہمایوں کی ساری فیملی ملنے آئی تھی۔ باقی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور تبسم اس کے پاس تھی۔ ہولا وہ اب دنستہ اسے مسز جہانگیر کہنے سے گریز کیا کرتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تبسم شفقت سے مسکرائی، پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ جاب اسٹارٹ نہیں کرو گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تبسم جانتی تھی کہ یہی جواب آنا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ایک گہری سانس بھری۔ اچھا ہوتا اگر تم کنٹینیو رکھتی جاب کو، لیکن تمہاری مرضی۔ اور ہولا نے سوچا جس کے لیے جاب کی تھی جب وہی نہیں رہا تو کس کے لیے وہ کرے وہ یہ سب؟ کس لیے؟ چلو آؤ، سب تمہیں ملنے آئے ہیں۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ 4 ماہ 10 دن اس نے گھر سے باہر قدم نہ رکھا تھا، کسی سے ملتی بھی نہ تھی، چرچ تک نہ جاتی تھی، اور اب اسے یوں سب کے سامنے جانا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اب بھی کمرے میں بند ساری دنیا سے چھپ کر رہنا چاہتی تھی، نہ کسی کو نظر آئے، نہ دکھائی دے، اور نہ ہی کسی کو دیکھے۔ تبسم نے ایک نظر اس کے حیران چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے شانے کے گرد بازو پھیلا کر بولی، ہاں تم سے، چلو اٹھو، شاباش۔ اور ان کے زبردستی اٹھانے پر اور اٹھ گئی اور اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم تک آئی تھی۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ میرا بچہ، زہرا نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کا منہ چوما، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گالوں پہ بہہ پڑے۔
اور ہمایوں 4 ماہ 10 دن، اور وہ کیا سے کیا ہو گئی؟ کیا کوئی یوں اس قدر اس طرح سے بھی بدلتا ہے، بدل سکتا ہے؟ وہ سخت شوق میں تھا، وہ تو پہچاننے سے بھی پہچانی نہ جاتی تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ زہرا اسے پاس بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی، اور ہمایوں جب جب اس نے حولا پر نظر ڈالی، جتنی بار اسے دیکھا، ٹھیک اتنی ہی بار اس کے دل پر زخم لگا، اور ہر دفعہ زخم گہرے سے گہرا تر ہوتا چلا گیا، یوں جیسے ایک ہی زخم پر کوئی بار بار تیز آلہ چلائے۔ حولا کا غم تو تھا جو تھا، ہمایوں کا غم اس سے بھی سوا تھا، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری پہ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بچھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ مائل ہوئی تھی، اور جب ضبط ہاتھ سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، اور جب وہ باہر نکلا تو حولا پہ اچانک انکشاف ہوا، تو وہاں وہ بھی موجود تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکتے تھے، وہ تو ہر چیز، ہر جذبے سے بے پرواہ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس بات سے بھی کہ ہمایوں کو اس کی ذات سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں۔ ہمایوں کا وجود ایک دم سے ان کے گھر پر حاوی ہوا تھا۔ اس نے سب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، بل جمع کروانا، فرہندہ اور احمد صاحب کی دوائیاں لانا، ان کو چیک اپس کے لیے لے کر جانا، کئی مہینوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ حولا اپنی ذات کے ہول میں بند اس سب سے لاپرواہی، اور پھر ایک دن اچانک ہی یوں بیٹھے بٹھائے وہ جیسے نیند سے جاگے تھی، اسے یوں جیسے ہوش آیا، یہ کیا ہو رہا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ سب ہمدردی میں کرتا تھا، پرواہ کرتا تھا ان لوگوں کی، مگر لیکن حولا کو یہ چبھنے لگا، یہ ٹھیک نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اس سے معاملات پھر سے اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے۔ ہمایوں کا اتنا عمل دخل صحیح نہیں، سب کچھ اگر حد میں ہی رہے تو یہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی بگاڑ کی نوبت ہی کیوں آئے؟ اور اس نے اس مہینے کے بلز خود جمع کرائے، میڈیسنز بھی خود ہی خرید کر لائی، اور اس کا ارادہ پھپھو کو بھی خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تھا، مگر احمد صاحب نے ڈانٹ دیا، وہ تو پہلے ہی یہ خیال کر کے چپ رہے کہ مصروف رہے گی تو اچھا ہے، مگر وہ تو خود کو ہلکان کرنے پر تلائی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ہمایوں کو کال کر کے بلایا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا برا لگتا ہے کیا؟ اس نے اپنے پیچھے یہ آواز سنی اور یوں ہو گئی جیسے اب سے وہ سنگ مرمر کا ایک مجسمہ تھی، کوئی حیرت سی حیرت تھی۔ ہمایوں نے کبھی بھی اسے یوں بے تکلفی سے مخاطب نہ کیا تھا کہ جا کے یہاں اس کے پیچھے کچن تک آنا۔ کئی لمحے وہ شیلف کا سہارا لیے کھڑی رہی، وہ جانتی تھی کہ وہ جواب لیے بنا نہیں جائے گا، ایسی بات نہیں، اور آواز پھنس سی گئی۔ ایسی ہی بات ہے، ورنہ آپ یوں خود کو ہلکان نہ کرتے۔ اس نے بھرپور طریقے سے نفی کی تھی۔ جواب میں حولا کچھ کہہ نہ سکی۔ اپنا خیال رکھا کرے حولا، کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ لہجہ نرم اتنا کہ سماعت میں شہد کی مانند ٹنکے، اور وہ اس کی نرمی پہ بھی حیران سی رہ گئی۔ اسے کب عادت تھی اس کا یہ لہجہ سننے کی؟ حولا نے حیران ہو کر لاشعوری طور پر نظریں اٹھائیں تو اس کی پشت دکھائی دی تھی۔ اس نے باپ کے بعد آج کسی دوسرے مرد کو یوں اتنے نرم لہجے میں بات کرتے دیکھا تو وہ حیرانی سے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی تھی۔ سار کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے، گردن کے پشت اور جسم پر آیا پسینہ لکیر کی صورت بہتا محسوس کر سکتی تھی، اتنا پسینہ کہ اس کی پلکوں پر بھی نمی کے قطرے موجود تھے۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، وینٹیلیٹر پر ہونے کے باوجود سانس نہیں آ رہا تھا، اور ہر 2 سیکنڈ پر اسے ایک لمبا سانس کھینچ کر تنفس کے عمل کو بحال رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکی، منظر دھندلا سا تھا، کچھ لوگ تھے، کچھ آوازیں۔ اس نے ایک اور لمبا سانس لیا، سب کچھ گٹمٹ ہو رہا تھا، سب کچھ۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ اپنی پلکوں کو بند ہونے سے روک رہی تھی، مگر غنودگی زور آور تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی سی کیفیت تھی، یا پھر شاید وہ مر رہی تھی۔ اس نے پھر سے پلکوں کو جھپکا، اور آپ کی بار وہ انہیں کھول نہ سکے تھے، مگر اس سے پہلے اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے ہونٹ بلا آواز ہلے، وہ آواز بڑی واضح اور صاف تھی، اور جیسے اس کی سماعتیں وہ ایک ہی آواز سننے کے لیے سلامت تھی۔ اس کے ہونٹوں نے بن آواز کے پکارا تھا، میرا بچہ، اور پھر وہ اپنے بچے کو دیکھ بھی نہ سکی تھی، چھونا تو دور کی بات محسوس تک نہ کر سکی، اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، یوں جیسے اس کے جسم کو کسی اندھی گہری تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا۔ وہ نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا، ایک اس کی بیٹی، ہو بہو اس کی آنکھوں والی، ویسی ہی خوبصورت، دلکش اور بڑی بڑی آنکھوں والی اس کی بیٹی۔ حولا، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ مزنہ اور تبسم شاپنگ کے لیے نکلی اور واپسی پر حولا کو دیکھنے چلی آئیں، تب ہی تبسم نے کہا، جی؟ وہ چائے سرو کر رہی تھی، جبھی ہاتھ جوڑ کر حیرانی سے بولی، جی؟ تبسم نے دہرایا، آپ تو بس گھر کی ہی ہو کر رہ گئے، کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہیں، کہیں اور نہیں تو ہماری طرف ہی آ جایا کریں۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہیں آپ بھی، مزنہ نے تائید کی، وہ بس پھپھو کی وجہ سے بہت مصروف رہتی ہوں، اور ویسے بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہیں آنے جانے کی،
تو بلا اب کیا ضرورت کے تحت ہمارے گھر آیا کریں گی؟ وہ ناراض سی دکھی تھی۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ میں اور مسنا ہنستی، ارے آپ ہی تو بس ہم آپ ہی تنگ کر رہے ہیں آپ کو، بس آج یہ ہمارے ساتھ جائیں گی، ٹھیک ہے مسنا؟ بالکل ٹھیک ڈن۔ مسنا نے انگوٹھا اٹھا کر اشارہ کیا اور ہولا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں وہاں چلی جاؤں گی تو پھپھو کو کون دیکھے گا؟ اب وہ نہیں سنبھال سکتے انہیں، وہ بہت مسئلہ کرتی ہیں۔ گھبرایا سا انداز، اڑا اڑا چہرہ۔ ارے تو انہیں بھی ساتھ لیے چلتے ہیں، اب احمد انکل اکیلے گھر کیا کریں گے؟ نہیں نہیں پھپھو بہت پرابلم کرتی ہیں، ان کو کہیں بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔ کم آن ہولا، وہ کسی غیر کا گھر تو نہیں ہے آپ یوں ان ایزی ہو رہی ہیں۔ تبسم نے اس کے بات کو اڑا دیا۔ مگر پھر بھی مس مفتی یہ آسان نہیں ہے، وہ آج تو ویسے بھی ان کا وزٹ ہے ڈاکٹر کے ہاں، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ چلیں آپ آج نہیں آ سکتی تو کوئی بات، کل کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کیوں مسئلہ؟ ہاں یہ صحیح رہے گا، ہمایوں بھی گھر پہ ہی ہوں گے۔ پروگرام؟ خولا نے حیرت سے دہرایا۔ بھئی ہمارے گھر رات چھوٹی سی باربیکیو پارٹی ہے، گھر کے ہی افراد ہوں گے، ہمایوں کرے گا باربیکیو اور ہم سب اڑائیں گے۔ تبسم نے اپنی بات کا ہی مزہ لیا۔ تو پھر کل شام ڈن۔ اور جواب مسنا کی طرف سے آیا تھا، احمد انکل اور آنٹی کو بھی لے کر آنا، اور یاد رکھنا ہولا تم نے کوئی عذر تراشا، ہیلو حجت سے کام لیا تو میں خود آ کر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گی، لکھ چھوڑو میری یہ بات۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وان کرتی ہوئی بولی، اور ان کے ساتھ اس نے تھانے دارانہ انداز پر ہلکا سا مسکرا رہی، جی ٹھیک ہے، اور اس نے مدھم سا کہا۔ وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ موجود تھا، مگر کسی کو بھی پہننے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جو پسند آیا تو سادہ، بالکل سادہ سیاہ پیور شفون کا سوٹ، اس نے وہی نکال لیا تھا۔ بالوں کا گردن کے ساتھ لگا جھوڑا بنایا اور پھر سر پر دوپٹہ جما لیا۔ لو جی وہ تیار تھی۔ سادہ سے چہرے کے ساتھ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو احمد صاحب فرہندہ کو سیریل کھلا رہے تھے۔ ابو آپ تیار نہیں ہوئے؟ وہ حیران، نہیں میں نہیں جا رہا، اور میں اور فرہندہ گھر پر ہی رہیں گے، مسنا کو کال کر دیا میں نے، وہ گاڑی بھجوا رہی ہے، اور اس کا منہ ابو کی بات سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں اکیلی جاؤں گی کیا؟ انہوں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا، وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی، یہ صاف دکھتا تھا، اور احمد صاحب اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے کہ ایسے میں وہاں بھی اسے فرہندہ کو سنبھالنا پڑتا۔ وہ حق انجوائے کرتی، انہوں نے گہری سانس بھر کر چمچ پلیٹ پہ رکھی اور اس کی جانب تکا۔ فرہندہ جہانگیر کو سلانے لگی تھی، میں بچہ نہیں ہوں ہولا، فون کر کے تبسم سے معذرت کر چکا، گاڑی آتی ہوگی، تم تیار رہو، قطعی انداز میں کہہ کر وہ ایک بار پھر سے فرہندہ کی جانب متوجہ ہوئے، اور چند لمحے ہونٹ کاٹتی کھڑی رہی، یوں جیسے تذبذب کا شکار ہو۔ اور پھپھو نیند کی دوا کھلا کر سلا دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ترنت بولے تھے، یوں جیسے جانتے ہوں کہ وہ کیا کہنے والے تھے۔ خولا نے ٹس سے انداز میں دیکھ کر انہیں گہرا سانس لیا تھا، ایسے جیسے اب کچھ بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اس نے بھی ساختہ آنکھیں میچی تھی۔ سارا راستہ وہ کار ونڈو کے ساتھ سر ٹکائے باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ ڈرائیور کو بھجوایا تھا مسنا نے، اس کا ذہن ایک دم خالی تھا۔ باہر دوڑتے مناظر ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن کے سٹرنگ کا تشبیہ کی صورت میں نمودار ہوئے، اور پھر جب وہ گزر جاتے تو ذہن پھر سے خالی، اور اس خالی پن کو دوبارہ سے کوئی منظر پاس سے زن سے گزرنے والی کھاڑی، کوئی درخت، بلڈنگ یا اس طرح کی دوسری چیزیں بھر دیتی تھی، اور کچھ لمحوں بعد پھر سے ذہن خالی، کوئی سوچ، کوئی خیال تک نہ تھا۔ وہ گمسم کا کار ونڈو سے سر ٹکائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ ڈرائیور اسے اگر سمندر پار بھی لے جاتا تو تب بھی اسے خبر نہ ہوتی کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے اور کس سمت جا رہی ہے۔ وہ کچھ ایسی ہی حالت میں، اتنی تو بہت دنوں سے وہ کسی گیدرنگ کا حصہ بننے جا رہی تھی، کسی گیدرنگ میں شمولیت کے لیے جا رہی تھی۔ بڑا بھی تکا سا لگ رہا تھا اسے یہ سب، یوں جیسے یہ سب اس کے لیے نہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب اس طرح کی گیدرنگ اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معلوم نہیں یہ نہیں کا لفظ اس کے دماغ میں کس نے فیڈ کر چھوڑا تھا کہ اس نے ہر چیز، ہر شے کو خود پہ ممنوع کر رکھا تھا۔ کوئی اسے پوچھے کہ تمہیں کس نے کہا، کس نے بتلایا کہ اب تم پر زندگی اور اس کی خوشیاں باندھ ہے؟ ایک حادثہ تھا، ہونا تھا، زندگی میں آنا ہی تھا، اس کی اتنی ہی عمر تھی، سو وہ چلا گیا، یہ ہو گیا، تو اب کیا وہ ہر خوشی، ہر راحت کو خود پر حرام کر لے گی کیا؟ اور جب کار مسنا کے گھر کے دروازے پر رکی تو اسے ایک عجب سا خوف محسوس ہوا، اسے یکدم سے ادراک ہوا کہ وہ کس قدر سوشل ہو چکی ہے، اتنی کہ اب 4 لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اسے بے حد عجیب محسوس ہو رہا تھا، جیسے جو اس کا کانفیڈنس مجروح ہو چکا، جیسے وہ اوڈ ون آؤٹ ہو۔ سب اسے دیکھیں گے، انگلی اٹھا اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کار کا دروازہ کھولے اور الٹے پیروں پڑے، ایک ایسی دوڑ لگائے کہ کسی کے ہاتھ نہ آئے، کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے، پا نہ سکے، دیکھ نہ سکے، ہولا کہہ کر پکار نہ سکے۔ مگر یہ زندگی ہے، اگر آپ نہ بھی ناچنا چاہیں تو تب بھی آپ
بھی یہ پیروں کے گھنگرو باندھ چھوڑتی ہے اور کہتی ہے لو اب ذرا سا ناچ کا تو دکھاؤ۔ تو یہ زندگی ہے اور یہ نچاتی ہے۔ کار نے ڈرائیو عبور کیا اور پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہولا حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ عجب حالت تھی، دل ڈوب رہا تھا، کولڈ سویٹس وقفے وقفے سے لہر کی صورت پورے بدن میں اٹھ رہے تھے اور ٹانگوں میں لرزش تھی، اور اسے رونا آیا، بے طرح رونا آیا۔ اپنی اس حالت پہ اسے بے طرح رونا آیا اور قریب تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونا بھی شروع کر دیتی کہ اچانک مثلا اندرونی دروازے سے باہر آئی تھی۔ او میرے خدا، دیکھے تو صحیح کون آیا؟ آپی، آنٹی ہمایوں، ہولا آ گئی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے خوشی سے اظہار کرتے ہوئے ہستک آئی اور اسے بازو میں بھر کر اس کا منہ چوما۔ ہاں آپی، اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اس سے ملتے ہی اس نے ہولا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سوال داغا تھا اور وہ پھیکا سا مسکرا بھی نہ سکی۔ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپے اور ایک آنسو آنکھ سے ٹپک پڑا۔ نہ میرے بچے، نہ ایسا نہیں کرتے۔ بس سہرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ رو کر ان کے لوگوں کا ایونٹ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خود پر قابو پاتے ہوئے وہ زہرا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ پورے لان میں باربیکیو کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ محض گھر کے افراد ہوں گے، مگر وہاں تو تبسم کے ماموں کی فیملیز بھی موجود تھی۔ ہولا نے خود کو ایک بار پھر سے بے آرام ہوتا محسوس کیا تھا، لیکن اب کی بار وہ محض یہ چند لمحوں کے لیے ہوا تھا۔ وہ سب اس سے بے حد نارمل سے انداز میں ملے تھے۔ کسی نے اسے ترہم بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا، کوئی ایسا سوال نہ پوچھا تھا جسے تکلیف دیتا یا پھر کم سے کم بے آرام کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہولا نے خود کو نارمل ہوتا محسوس کیا۔ لان کے ایک کونے میں ہمایوں اور اس کے کزنز باربیکیو کر رہے تھے۔ ابھی تک تو ہمایوں سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور اچھا ہی ہوا۔ کھانے کے بعد وہ سب لان میں گول دائرے میں کرسیاں لگائے چائے پی رہے تھے۔ بچہ پارٹی گاس پہ بڑھ زبان تھی کہ تبھی انہوں نے مثنا کی آواز سنی۔ آج کی محفل اس کے بنا ادھوری ہے۔ وہ گٹار اٹھائے ہوئے تھے۔ مثنا، ہمایوں نے شوق سے کہا۔ مثنا نے شرارت سے کندھے اچکائے اور بچہ پارٹی نے یہ کہتے ہوئے شور مچا ڈالا۔ مثنا نے گٹار لا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے مثنا کو مصنوعی گھوڑی ڈالی تھی۔ مثنا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہمایوں نے چند اسٹرنگز کے ساتھ مصروف رہا، گٹار سیٹ کرتا رہا۔ اس نے ٹون سیٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ جو وہ گانا چاہتا تھا اس سے گٹار پر گانے کے لیے پہلے مشق کی ضرورت تھی۔ اس نے گلا کھنکارا اور ایک نیچی سی نگاہ ہولا پر ڈالی تھی۔ وہ چائے کی پیالی پکڑے گمسم سی بیٹھی تھی۔ آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ واہ واہ، ایک دم شور سا اٹھا دیا تھا بچہ پارٹی نے۔ کیا آواز تھی، کیا درد تھا اور کیا سوز۔ پھول الفت کا جو ہنستے ہوئے ستاروں نے سنا، بند کلیوں نے سنا، مست بہاروں نے سنا، سب سے چھپ کر جسے دو پریم کے ماروں نے سنا، وہ آپ کی بات سمجھ کر اس حقیقت کو نہ بنا۔ وہ ساتھ ساتھ گٹار پر ٹیپ کر رہا تھا۔ آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ اب ہیں ارمانوں پہ چھائے ہوئے بادل کالے، پھوٹ کر رسنے لگے ہیں میرے دل کے چھالے، آنکھ بھر آئی چھلکنے کو ہیں اب یہ پیالے، مسکرائیں گے میرے حال پہ یہ دنیا والے۔ ہولا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ گٹار پر مدھم مدھم سا بجتا ہوا، ایک ردم کے ساتھ وہ وہاں اس وقت موجود نہ لگتا تھا۔ ہولا کا منہ سرخ ہو گیا اور اس نے چہرہ پھیرا۔ آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ بے بسوں پر یہ ستم خوب زمانے نے کیا، کھیل کھیلا تھا محبت کا ادھورا ہی رہا، ہائے تقدیر کہ تقدیر سے پورا نہ ہوا، ایسی آنی تھی جدائی مجھے معلوم نہ تھا، آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ اور جیسے ہی اس نے گانا ختم کر کے آنکھیں کھولی تو نظر سیدھی ہولا کے چہرے پڑی بڑی ہفا ہفا سے تاثرات، سرخ چہرہ، بھجے ہوئے ہونٹ۔ او ہمایوں کے ہونٹ سکڑ کر رہ گئے۔ واہ ہمایوں بھائی، واہ کیا گایا ہے۔ بچہ پارٹی یشش کر اٹھی اور وہ ایک دم سے تعصب کا شکار ہوا۔ تو آج ایک جذبہ عیاں ہو ہی گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر گٹار زمین پر رکھا اور مسکرا کر بچہ پارٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مطلب ہے اب اس بات کا؟ اس نے شاک ٹول کر مثنا کی بات سنی اور پھر تب کر پوچھا تھا۔ اب آدھی رات ہونے کو ہے، یہیں پر رک جائے نا، صبح چھوڑ دیں گے آپ کو گھر۔ مثنا، فار گاڈ سیک میرا دماغ خراب نہ کرو، ابو پھوپھو کو کیسے سنبھالیں گے؟ اسے بے طرح تتاؤ آ رہا تھا۔ احمد انکل سے بات کی ہے میں نے، انہوں نے خود کہا ہے کہ اس وقت آپ مت آئیں، صبح صبح چلی جائیں گے۔ مثنا کے بجائے جواب تبسم نے دیا تھا۔ وہ ترنت پلٹی تھی۔ آپ بھی اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں ہولا؟ وہ نرمی سے پوچھتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ مس مفتی، ابو کو بہت مشکل ہوگی، پھپھو رات میں اٹھ گئیں تو اب کہ وہ پریشان تھی، فون کیا تھا میں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ آنٹی دوا کے زیر سے سو رہی ہیں اور ابھی رات کے چند گھنٹے ہی تو ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہولا چاہ کے باوجود ان کی بات کی نفی نہ کر سکے تھے۔
وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر رات کے اس وقت جو بھی اسے چھوڑنے جاتا اس کا جانا اور پھر آنا دونوں خطرے سے خالی نہ تھے۔ بس اسی ایک وجہ کے باعث وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے بڑی ہی خفا سی نظر مزنہ پر ڈالی اور جواباً مزنہ نے کندھے اچکا دی، جیسے جو کہتی میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ کمرے میں جاتے جاتے رک سا گیا۔ اس نے اچنبے سے رسٹ واچ کو دیکھا اور پھر اس وجود کو۔ وہ ٹیرس کی گرل پر دونوں ٹہنیاں ٹکائے کھڑی تھی۔ ہمایوں چند لمحے آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت کو تکتا رہا اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب سوئی نہیں ابھی تک؟ خولا کرنٹ کھا کے مڑی تھی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، لہجہ سادہ، انداز عام سا، مگر خولا کو پھر بھی برا لگا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت تھی، خشک لہجے میں کہتے اس نے رخ موڑا اور وہ اس کی بات پر زخمی سا مسکرائے۔ سو جائیے خولا، رات بہت ہو گئی ہے۔ نرم سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں ہمایوں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ انداز تپا ہوا، لہجہ گرم اور تاثرات میں غصہ۔ ہمایوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی کی بات اسی کے منہ پر ماری گئی تھی۔ اسے ہنسی آئی، چھپانی چاہیے مگر ذرا سے چھلک ہی گئی۔ آپ کو میرے لیے اتنا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی فیملی ہے۔ اب اس پہ توجہ دیں۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، آپ کو آ کر بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اس پر تپی ہوئی تھی، صاف دکھتا تھا، اور کیوں تپی تھی ہمایوں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی۔ اور کچھ؟ وہ چند لمحوں بعد بڑے ٹھنڈے لہجے میں سوال آیا تھا جو کہ خولا کو اور تپا گیا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ہمایوں سر جھکائے منتظر رہا اور پھر ایک ٹھنڈا سانس وار کر سر اٹھایا، ذرا سی دیر اسے دیکھا اور پھر آئی ایم سوری کہا اور مڑ گیا۔ اور خولا وہ شوق سے تکتی رہ گئی۔ وہ معذرت کیوں کی گئی تھی اور کس لیے کی گئی تھی اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، تو وہ اس کی پرواہ کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ معذرت اس لیے کی گئی تھی، اور چند ماہ بعد اپنی کہی بات کا ثبوت بھی ہمایوں نے پیش کر دیا تھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے آپ کو ہو کیا گیا ابو؟ وہ فرہندہ کو سوپ پلا رہی تھی کہ یکدم ہاتھ رو کر پوچھا تھا اور بے حد حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاتھ جو کہ فرہندہ کے منہ کی جانب اٹھا تھا وہیں پہ ساکت ہو گیا تھا اور وہ ششدر دکھتی تھی۔ میں اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے اور بڑی شدید ہے۔ وہ باؤل واپس رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ وہ اس سوال پہ زچ نظر آتی باپ کو تکنے لگی۔ پھپھو کا کیا ہوگا؟ چند لمحے بعد وہ فرہندہ کا منہ صاف کرتے ہوئے بولی، اچھا تو اب اس ایک وجہ کے پیچھے میں تمہاری زندگی برباد کر دوں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ہو۔ وہ تو ہو چکی ہے۔ اور وہ پھر بڑبڑائی تھی، اچھا ٹھیک ہے، چلیں فرض کرتے ہیں میں آپ کی بات مان بھی لوں، تو یہ بتائیے پھپھو کو کیسے سنبھالیں گے آپ؟ کیا اب اسائلم بھیجیں گے انہیں؟ کیوں؟ میں ٹٹ پونجیاں ہوں؟ کیا میں اپنی بہن کے لیے میڈ افورڈ نہیں کر سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میڈ بڑی اچھے سے سنبھالے گی پھپھو کو؟ کم آن ابو، کہ آپ کو آخر ہو کیا گیا؟ اس نے جیسے بات اڑائی تھی۔ احمد صاحب کے ماتھے پر بل لیے سے تکتے رہے اور ان کے بلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سے فرہندہ کو سوپ پلانے لگے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو خولا، میں تمہیں یوں بٹھا کر رکھنے والا نہیں، آج نہیں تو کل، ابو پلیز۔ اور وہ لاؤڈ ہوئی تھی، میں نے جتنی زندگی گزارنی تھی گزار دی، جو خوشیاں چکھنی تھی چکھ لیں، اب مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ احمد صاحب چند لمحے سے تکتے رہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی، کوئی بات نہیں، وقت لینا چاہتی ہوں لے لو، مگر یاد رکھنا تمہیں یوں زندگی ضائع نہیں کرنے دوں گا۔ ہمایوں سے میری بات ہو چکی ہے، وہ اس سلسلے میں کوشش کرے گا، سو تم تیار رہنا۔ اور اگر اسے 440 وولٹ کا کرنٹ کا جھٹکا بھی دیا جاتا نا تو اس کی حالت وہ نہ ہوتی جو اب ہوئی تھی۔ ہمایوں اس کے لب بے آواز کے ہلے تو اس نے کر دکھایا تھا۔ خولا کے گال تپنے لگے تھے تو وہ باز نہیں آیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی اس سب کے پیچھے آخر ہاتھ کس کا ہے۔ سر، پیو نے دستک دے کر دروازہ کھولا۔ اس نے مرصوف انداز میں، کوئی مسز جہانگیر آئی ہیں آپ سے ملنے۔ وہ کہتے کہتے رو گیا۔ ایک جھماکا سا ہوا تھا، خولا وہ چنبے کا شکار ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حاضر دماغ نہ رہ سکا۔ آپ بھیجو انہیں اندر۔ خولا وہ کیوں آئی تھی اور وہ بھی یوں اس کے آفس؟ وہ سخت حیرت میں تھا۔ اسی اثنا میں دروازے میں دستک ہوئی۔ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ اٹھا اور جا کے دروازہ کھولا۔ خولا کی اس کی توقع نہ تھی، وہ ایک دم پسند ہوئی۔ آئیے پلیز، شکریہ کہتے ہوئے وہ اندر آئی۔ اس نے جان بوجھ کر مسز جہانگیر کا حوالہ دیا اور اسی لیے وہ اپنے آفس کی ایک طرف کھڑے رکھے صوفوں کی جانب آیا۔ اسے بیٹھنے کا کہا اور خود انٹرکام اٹھا کر کہا، نو فون کالز، نو میٹنگ۔ آپ نے مجھے حیران کیا، وہ خوشگوار انداز میں کہتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ خولا نے ہونٹ بھینچے، اس نے نظریں اٹھائی اور ایک تیز سی نظر اسے دکھا۔ حیران تو آپ نے مجھے کیا ہے۔ لہجہ بے حد تیکھا تھا، سمجھائیے گا ذرا۔ اور خولا دانت پیس کر رہ گئی۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے ہمایوں پر سے نظریں ہٹائی۔ آپ نے کوئی فلاحی ادارہ کھولا یا پھر کوئی میرج بیورو؟ اور لفظ یوں ادا ہوئے گویا کہ منہ پر تھپڑ مارتے ہو۔ ہمایوں کے ایک دم ساری نام کہانی سمجھ گئی تھی، وہ بے اختیار سنجیدہ ہوا۔ I'm sorry آپ کو برا لگا تھا، مگر احمد انکل نے مجھ سے بات کی تھی، اس لیے میں نے وہ پروپوزل بھجوایا۔ پلیز، احمد انکل نے بات کی تھی یا آپ نے احمد انکل کو پٹی پڑھائی تھی؟
वो बाल खा कर बोली, और इसके यूं कहने पर वो बेख्तियार हंस पड़ा। एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई फफे कुटनी नहीं, आप हैं। वो गुस्से से ज़ोर देकर बोली, और वो और ज़ोर से हंस दिया। और होला वो खुले मुंह और फैले हाथों के साथ इसे देख कर रह गई। वो सख्त गुस्से में थी और इसे अपना गुस्सा भी दिखा रही थी, और वो हंस रहा था। अरे क्या मसला है इसके साथ? इसे और तैश आया। इसने बैग संभाला और खड़ी हुई। हुमायूं साहब, मेरे मामलात और मेरी ज़िंदगी से दूर रहें। इसकी हंसी यकदम गायब हुई, माथे पर बाल एकदम। आई वॉन्ट लेट यू टू फ्राई योर लाइफ। और होला के चेहरे पर हैरत ही हैरत फैल गई। इसने सख्त सवालिया निगाहों से उसे देखा। तो क्या वो कह रहा था कि हाँ, वो इसके मामलात में दखल अंदाज़ी करेगा? हाँ, वो इसकी ज़िंदगी से दूर नहीं रहेगा? क्यों? क्यों? ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूँ, जैसे चाहे इसे गुजारूँ। हू द हेल आर यू? अब वो आपके साथ हैरत से रुक रुक कर पूछती थी। इस बात के जवाब में मैं आपको लेक्चर दे सकता हूँ, बूढ़े बाप का हवाला दे सकता हूँ, लंबी उम्र कैसे गुजरेगी ये सवाल उठा सकता हूँ, मगर मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहना नहीं चाहता। बात बस ये है कि मैं आपका अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हुए नहीं दे सकता। बोला इतनी हैरत में थी कि वो इसकी आखिरी कही बात को समझ ना सकी थी। आपको लगता है कि जहांगीर के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को स्पेस दे सकती हूँ? आपको लगता है कि अब मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, ये मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मूव ऑन तो करें वक्त के साथ। ओ प्लीज़। होला ने हाथ के इशारे से हूँ करते हुए बात काटी थी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उठते हुए बोली, ओके सही। इसका अंदाज़। होला रुक सी गई। यानी कि आप बाज नहीं आएंगे? इसे फिर तब चढ़ी। हुमायूं ने सर झुकाया, मुस्कुराहट जब्त की, और होला बेबस हुई। आखिर क्यों वजिश हुई? और वो इस हर सवाल पर ठहर सा गया। इस सारे में पहली बार इसने बराह रास्त होला को देखा। क्यों? और दोहराया, फिर नज़र झुकाई। कहा ना कि मैं आपको यूं अपनी ज़िंदगी ख़राब करते नहीं दे सकता। नरम लहजा, धीमा अंदाज और झुकी नज़र। होला समझी। इसका दिल धक करके रह गया और फ्रांग फक हुआ। आप खुश रहेंगी तो मुझे सुकून रहेगा। और इसका दूसरा कहे जाने वाला जुमला। होला वहाँ से सर पे पैर रख कर भागी थी। इसके जाने के कई लम्हे बाद वो यूं ही बैठा रहा, सोफे पर सर टिकाए, ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता रहा। तुम्हें यूं तकलीफ़ में देखना आसान नहीं, तुम्हारी खुशी चाहिए और बस। फिर वो हल्के से बड़बड़ाया था, बस ना? आप ही क्या हुआ? वो फ़ोन की दूसरी तरफ भी होला की आवाज़ में मौजूद रास्मी सी वो भाम सकती थी। तुम तो हुमायूं को मत बताना, कभी भी बात मत बताना, वो बात जो कि एक राज है। और रात चिंगारी। ओ गॉड, आपको फिर से दौरा पड़ गया? नहीं बताई ये बात, और ना बताऊंगी। कम ऑन, क्या हो गया आपको? मसला ने सख्त बेजार होकर इसकी बात काटी। इसी बेजारियत भरे अंदाज में अपनी बात कही और फ़ोन बंद कर दिया। और मेरे खुदा, तुम्हें कैसे समझाऊं मसला, कैसे? और होला बहुत बेबस थी। इसके बाद चंद माह तक तो ये बात नहीं हुई, ना ही इस मौजू पर को छेड़ा, मगर चंद माह बाद ही फिर से सब होने लगा। आपके बारे इसने मसना से बात करने का फ़ैसला किया। बात सुनो मसना, वो सख्त बरहम थी। जी? अपने शोहर को कहो शादी का दफ्तर खोले और यतीम बच्चियों की शादी करवाना शुरू कर दे। यकीन मानो वो झोली भर भर के दुआएं देंगे। मेरे से तो बदवा ही लगेगी, फिर बदवा ही लेगा फिर। हाँ, आप बदवा देंगी हुमायूं को? लो, होला क्या कह रही थी और इसे क्या फिक्र चढ़ दौड़ी थी? मसना दांत पीसते हुए इसने कहा, क्या हो गया? आप भी प्रैक्टिकल यार, क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देंगे? और मसना को ये कहते सुनकर हुमायूं ने जाना कि दूसरी तरफ होला थी। वो दोनों इस वक्त लॉन में आमने सामने बैठे शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। हुमायूं ने हाथ के इशारे से सुकून देने का कहा, हम सब आपकी खुशी ही चाहते हैं होला। और फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए चुप हुए। मैं बेवा हूँ हुमायूं साहब, और बेवा की मर्ज़ी के बिना इसका निकाह नहीं किया जा सकता। सुन रखी हैं आप? ये कहकर इसने ठग से फ़ोन बंद कर दिया। हुमायूं ने एक गहरी सांस भरकर फ़ोन मसना को पकड़ाया। क्या हुआ? फ़ोन बंद कर दिया? अच्छा नहीं लगा शायद इन्हें? शायद नहीं, यकीनन। मसना हंसी। वो बुरी तरह से तपी हुई थी। वो नाहक ज़िद में आ रही हैं। हाँ हैं तो आप भी बहुत सुलझी है, मगर पता नहीं किससे ही किसी बात पर इनकी सुई अटक जाती है। अच्छा मसना, वो नरमी से मुस्कुरा कर बोली। मसना ने रुक कर एक लम्हे के लिए इसको देखा। इतना प्यारा शख्स है, ये भला किसी को तकलीफ़ दे सकता है? नहीं, वो सोचते हुए मुस्कुराई। नहीं, तुमने बताया नहीं। हुमायूं चाय का सिप भरते हुए बोला, बताती हूँ, बड़े राज की बात, बकौल आप भी। और वह ये कहकर खुलकर हंसी, तो चिंगारी को फूंक मारकर सुलझाने के लिए तैयार किया जाने लगा। जब से मेरी शादी हुई ना, आप ही को सोई इसी बात बैठ गई है, बकौल इनके ये बात जो मैं इनके नज़दीक राज है, आपको ना बताया जाए। अच्छा, ऐसा क्या है? उसने झुक कर कप सा सर में रखा। वो ये कि मैं मसना कह रही थी, और वो और ज़ोर की हवा चली। राख उड़ी, चिंगारी एकदम दहकने लगी। आग को रास्ता देने। क्या 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 कहा तुमने? वो बदतरीन हैरत के साथ मसना को देखता था, और अपने पूरे मानी के साथ एक पुरजोर धमाके के साथ भड़क उठी थी। क्या क्या कहा तुमने? मेहर होला सगी बहनें नहीं है, मसना ने कहा, और वो एक झटके से सामने को झुक गया। मसना ने इसकी हैरत से हाथ उठाया और इसे रफ्ता रफ्ता सा बताती गई।
اور جو وہ بتاتی جا رہی تھی نار بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی. آپ بھی کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس بات کو مائنڈ کریں گے. وہ میرے ابو کے اور مسنا نے کہہ کر کندھے چکائے اور وہ بھی کچھ کہہ نہیں رہی تھی مگر ہمایوں وہ کہاں سنتا. اس کا دماغ بک سے اٹھ چکا تھا، معاف ہو رہا تھا اور جیسے اپنے بنیادی صلاحیت سے ہی محروم رہا تھا. سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتوں نے بھی جیسے آواز کو سننے سے انکار کر دیا. ذہن اگر سوچتا تھا تو فقط ایک بات، کھولا اور مسنا سگی بہنیں نہیں ہے. اور میرے خدا، اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر پہرے. اس کا چہرہ تپ رہا تھا، رنگ بدل رہا تھا. ہمایوں آپ پریشان ہو گئے ہیں کیا؟ اس کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہوئی. کیا اس نے صحیح کہا تھا؟ ہاں نہیں بس حیرت ہے. وہ چونکا کر پھر چند لمحوں کے تفکر کے بعد کہہ سکا، او اچھا. وہ ریلیکس ہوئی اور پھر سے وہیں سے شروع ہوئی کہ جہاں سے داستان چھوڑی تھی اور بلا تکان بولتی جا رہی تھی. اور یہ شوق تو ہمارے لیے بھی کافی ہے کہ مسنا اور ہولا دونوں بہنیں نہیں ہیں. وہ چند لمحے غائب دماغی سے سنتا رہا، پھر ایک دم اپنی جگہ چھوڑی. کیا ہوا؟ مسنا کی چلتی زبان کو بریک لگی اور حیرت سے استفسار کیا گیا. کچھ نہیں، کچھ ایک کام یاد آ گیا ہے. بے ربط بولتا وہ اندر کی جانب بڑھا. مسنا حیرت سے اس کی پوچھ تکتی رہی. کون سا کام تھا؟ یہ یوں اچانک یاد آیا تھا. اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے تھے، جبڑے بھینچے ہوئے، تاثرات جامد، گردن کے پاس سے رگیں پھولی ہوئی اور وہ بے حد ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. ذہن میں ایک ہی جملہ بار بار غوطے کھا رہا تھا، ہولا اور میں سگی بہنیں نہیں. اس کے تاثرات اور جامد ہوئے. ہاتھوں کی سختی میں اور اضافہ ہوتا اور بے ساختہ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا کر ایک خطرناک موڑ کاٹا تو ناڑ بھڑک چکے تھے. اپنی پوری شدت کے ساتھ، اپنے پوری معنوں کے ساتھ جھلسا رہی تھی اور اس کا وجود بھڑ بھڑ جلتا راکھ میں بدلتا جا رہا تھا. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اگلے کئی لمحے یوں ہی ساکت اسٹیئرنگ پہ ہاتھ میں بیٹھا رہا، نظریں ایک ہی جگہ پہ فوکسڈ، ہونٹ بیچے ہوئے. اور پھر وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر آئے، ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ بند کیا اور پھر سے اس نے احمد صاحب کے گھر کے گھنٹی بجائی. ہمایوں کیسے ہو بیٹا؟ احمد اسے دیکھ کر بے اختیار خوش ہوئے اور وہ ان کے پرتپاک انداز کے جواب میں ایک مسکراہٹ تک نہ دے سکا. اس کے تاثرات جیسے ٹھٹرے ہوئے تھے. کیسے آنا ہوا؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا. ہولا سے بات کرنی ہے، پرسنل ایشو. اور انداز حد سے بڑھ کر سنجیدہ. احمد صاحب حیران ہوا ہی چاہتے تھے کہ ایک دم کلک ہوا. ہولا شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی، اسی سلسلے میں بات کرنے آیا ہوگا. انہوں نے خود سے کہا تھا ہولا سے بات کرنے کو. او اچھا میں بھیجتا ہوں. وہ کہہ کر خود کو بلانے کے واسطے مڑے. انکل وہ رک سے گئے، مجھے اکیلے میں. ہاں میں سمجھتا ہوں. وہ اس کی بات کاٹ کر بولے تھے. ہمایوں آیا ہے ملنے، اطلاع پہنچائی گئی مجھ سے. وہ حیران ہوئی. ہاں کیوں؟ حیرت اور بڑی بات کرنا چاہتا ہے تم سے. مجھے نہیں کرنی کوئی بھی بات. وہ آیا ہے، تمہیں بلا رہا ہے اور میں جا کر کہہ دوں کہ تمہیں کوئی بات نہیں کرنی. اس گھر کا داماد ہے وہ. ہولا کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ داماد ہے تو داماد رہے، پرسنل معاملات میں کیوں گھس رہا ہے؟ وہ چڑی. میں نے کہا ہے نا، میں نے ہی کہا ہے، اجازت دی ہے تو پھر آپ کریں نا بات. مجھے کیوں انوالو کرتا ہے؟ اور ہولا بدتمیز ہوگی. ہولا احمد صاحب غصے سے بولے تھے اور اسے ان کے غصے پر غصہ ہے. اٹھو اور جاؤ، اس کی بات سنو. صرف سنتی ہی تو ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں بنوائے گا تم سے. ان کی لہجے میں سختی تھی. وہ منوا بھی نہیں سکتا. وہ پاؤں میں چپل سے تنگ کر بولی. اور ابو آپ ہر دفعہ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں. وہ غصے میں کہہ کر تو نکل گئی. احمد صاحب کے چہرے پر سایہ سا گزرا. چائے پانی کا پوچھنا اس سے. پھر سر جھٹک کر انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی تھی. وہ اتنی تبھی ہوئی تھی کہ آج اس شخص پر کھری سنا دینا چاہتی تھی. وہ بے حد برہم موڈ کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی. دروازے میں رک کر ایک کڑی قہر برساتی نظر اسے دیکھا اور بڑے ہی تند مزاج کے ساتھ اندر داخل ہوئی. وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے کے بازو پر کہنے ٹکائے، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. ہاتھ کی مٹھی بند ہونٹوں پر دری تھی. جی فرمائیے. انداز سخت، لہجہ برہم اور مساج تیز. اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا براہ راست. اور اس کی نظر میں کچھ تھا، آج کچھ تھا. ہولا کے بدن میں سنسناہٹ سی اتری. اس کی سرخ لگتی آنکھیں، وہ جلتی ہوئی نظر اور بے اختیار دھیمی پڑی. ہمایوں، اس نے چمبے سے پکارا. جھوٹ بولا مجھ سے. اور ہولا نہ سمجھ ہوئی. جی آپ اور مسنا. ہولا نے آنکھیں کڑی بھوؤں کے درمیان ایک بال دہرایا. وہ کیا کہنے والا تھا؟ اور ہولا مر کر بھی گمان نہ کر سکتی تھی وہ کیا کہنے والی. بہنیں نہیں ہے نا؟ اور ہولا کی آنکھیں پھٹ گئی. منہ پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار 2 قدم کو پیچھے ہٹی. نار بھڑک اٹھی. اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود نار بھڑک اٹھی تھی. وہ دیکھ سکتی تھی سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں بھڑ جلتے شعلے. آپ نے مجھے چیٹ کیا. وہ ایک قدم آگے بڑھا. لہجہ کیسا سرد تھا نا. ہولا سے تھوک نکلنا مشکل ہوا. میں کس قدر عذاب سے گزرا ہوں جان سکتی ہیں آپ؟ اپنی بیوی کی بہن سے محبت. آپ کس قدر ذلت میں ڈوبا ہوا پایا میں نے خود کو. سوچ سکتی ہیں آپ؟ اور ہولا نے بے اختیار آنکھیں بند کی. کم سے کم اس اذیت سے تو نجات مل سکتی تھی مجھے. یقین نہیں
ہر آواز پر درد وغیرہ سخت تھی۔ اس مشقت کی روح کے گرد میں آپ نہیں پا سکتی کہ جس مشقت سے ایک شادی شدہ عورت کے لیے میرے دل میں کوئی بھی جذبہ ابھرنے سے روکا۔ میں آپ کے پیچھے نہیں آیا، آپ سے کچھ کہا تک نہیں، کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، وہ راہ تک بدل دی جو راہ آپ کی طرف جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی کزن کو بہن بنا کر مجھ سے بیاہ دیا۔ دس از ان ہیومن مرٹریس۔ اس ضبط کے باوجود اس کے ہونٹ کانپے تھے، چہرہ سوٹ تھا۔ آپ کا ترس نہیں آتا مجھ پر؟ وہ یوں بولا جیسے خولا کے فعل پر حیران ہو۔ بہت ساری حیرتیں ہیں، ذرا سا بھی نہیں آتا۔ وہ ایک قدم اور بڑھا اور خولا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ چند لمحے خاموشی کو دان ہوئے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا اور وہ نظریں جھکائے۔ I'm sorry ہمایوں، what rubbish! وہ تڑک کر بولا۔ مسنا کی تب بہت بری کنڈیشن تھی، اور میری کنڈیشن کیوں نہیں نظر آئی آپ کو؟ کیوں؟ وہ پہلی بار بے بس نظر آیا۔ خولا ایک بار پھر سے آنکھیں بند کی۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا، جو گزر گیا، اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس کے لیے میں سوری عمر معذرت ہوا اور شرمندہ رہوں گی۔ اس کے یوں کہنے پر ہمایوں کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھر گئی۔ I did not get a single player from my life خولا، میں نے کہا نا۔ خاموش برہم لہجہ، تحکم بھرا انداز، اس نے بات کاٹی تھی۔ خولا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ You have to heal the pain، اور ان نظروں کو حیرت کچھ اور بڑی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ You have to۔ وہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر باہر کو نکل گیا تھا۔ خولا نے اپنی حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ اور جب سمجھ آیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑا کر صوفے کے بازو کو سہارا لیتے ہوئے صوفے پر گر سے گئی۔ یا میرے خدا! اب کی بار اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ وہ کیا کہہ کے گیا تھا؟ کیا کمال کرتے ہو صاحب! زوروں کی نار بڑکی تھی اور تپش بھی نہ پہنچتی۔ یا بھلا اب کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ اوکے ناظرین، تو ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ہماری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو، اور بیل آئیکن کو لازماً ہٹ کیجیے گا۔ اور کیا لگتا ہے کہ ہمایوں کی خولا سے شادی ہو گئی تو مسنا کہاں جائے گی؟ اور وہ جب بھی پیچھے سین ہوا ہے کہ وہ اپنی بچی کو نہ دیکھ سکی، اور وہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، کیا وہ مسنا تھی یا خولا تھی؟ کون تھی؟ یا کوئی اور کریکٹر تھا؟ تو اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اللہ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔